نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام شروع ہو چکا ہے اور پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب، اور اس سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اس پروگرام میں ہم مختلف سیگمنٹس کرتے ہیں اور ہر سیگمنٹ میں ہم قرآن مجید سے متعلق ہی پیاری پیاری باتیں سیکھنے، سننے، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچوں، ہمارا پہلا سیگمنٹ دو کاموں پر مشتمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں۔ تلاوت کے لیے کڈز مدنی چینل کے کوئی قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، وہ ہمیں قرآن مجید کے کسی بھی مقام سے تلاوت کر کے سناتے ہیں۔ ہم توجہ سے ثواب کی نیت سے سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم انہی آیات سے ریلیٹڈ جو تلاوت کی گئیں، انہی آیات سے ریلیٹڈ کسی قاعدے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قاعدہ علم تجوید کا ہوتا ہے، یعنی اس علم کا کوئی قاعدہ، کوئی بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس علم کے ذریعے ہم قرآن مجید کے الفاظ کی درست ادائیگی کرتے ہیں۔ کہاں مد کرنی ہے، کہاں نہیں کرنی، کہاں غنہ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، کس حرف کی آواز کیسے نکالنی ہے، تنوین کو کیسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں ہم پڑھتے ہیں علم تجوید میں۔ تو یہ سیگمنٹ ہے ہمارا، لیکن سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے ہم درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ تو ثواب حاصل کرنے کے لیے اور قیامت کے دن نور سے حصہ پانے کی نیت سے درود پاک مل کے پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب جس میں قرآن مجید کی تلاوت بھی ہوگی اور تجوید پر بھی بات ہوگی۔ سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس۔ کیا نام ہے؟ تجوید کلاس۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں، آج کے ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے کون سے قاری صاحب موجود ہیں۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ قاری صاحب اپنا نام بتائیں گے پہلے؟ انس رضا تاری۔ انس رضا بھائی، آج کے ایپیسوڈ میں قرآن مجید کی کس سورت کا انتخاب کریں گے آپ؟ سورۃ المدثر۔ سورہ مدثر کی یہ تلاوت کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کون سے پارے میں یہ؟ 29ویں پارے میں۔ 29ویں پارے میں، 29، سیکنڈ لاسٹ پارہ ہے۔ سورت مکی ہے یا مدنی ہے؟ مکیہ۔ مکی سورت ہے۔ تو بڑھتے ہیں سورہ مدثر کی تلاوت کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نكر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔
माशाअल्लाह, सूरह मुद्दस्सिर की तिलावत की गई। जिन आयात की तिलावत हुई आपको स्क्रीन पर वो नज़र आ रही हैं। बड़ी प्यारी सूरत है, मुख्तसर इसकी आयतें हैं। बच्चों, एक कायदा मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। वो कायदा ऐसा है जिसमें करना कुछ भी नहीं होता। कुछ कायदे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ समझने होते हैं, उसका इम्प्लीमेंट भी अगर आप करेंगे तो उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना, बस समझना है कि यहाँ कायदा कौन सा लग रहा है, उसूल कौन सा लग रहा है। बच्चों, आज मैं आपके सामने वक्फ का एक कायदा बयान कर रहा हूँ। किसका? वक्फ का। वक्फ का मतलब क्या होता है? कुरान मजीद की तिलावत करने के दौरान जब हम किसी मकाम पर रुकते हैं और इस तरह रुकते हैं कि हमारी सांस भी रुक जाए और आवाज़ भी रुक जाए, बिल्कुल ब्रेक कर दें हम, और फिर दोबारा नए सिरे से पढ़ें, तो ये क्या होता है? वक्फ करना। अब वक्फ करने के बहुत सारे उसूल, बहुत से कायदे हैं। किस हर्फ पर, किस कलमे पर, किस मकाम पर हमने वक्फ करना है, और वो मकाम कैसा है, वहाँ हर्फ कौन सा है, वहाँ एराब कौन सा है। इन तमाम तर चीज़ों को देखने के बाद हम फैसला करते हैं कि वक्फ किस अंदाज में होगा। हर जगह एक तरह का वक्फ नहीं होता। वो देखते हैं कि कंडीशन क्या है, वहाँ हर्फ कौन सा है, कलिमा कौन सा है, उस पर एराब कौन सा है। तो मैं आपके सामने आज एक आसान सा वक्फ का कायदा बयान कर रहा हूँ। बच्चों, हर वो हर्फ जिसके ऊपर जज़म आ जाए वो क्या होता है? साकिन। हर वो हर्फ जिस पर जज़म आ जाए वो हर्फ क्या होता है? साकिन। जज़म क्या होता है? दाल की तरह छोटी सी अलामत होती है, इसको सुकून की अलामत भी कहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर रा के ऊपर आपको वो अलामत नज़र आ रही है, नज़र आ रही है आपको जी? ये छोटी सी दाल की तरह जो अलामत है इसको क्या कहते हैं? जज़म। ये सुकून की अलामत है, और जिस हर्फ पर जज़म आ जाए वो हर्फ क्या हो जाता है? साकिन। समझ में आ रही है? और साकिन हर्फ को पढ़ने का तरीका क्या होता है कि वो अपने से पहले वाले हर्फ की हरकत के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। ये भी पता है ना आपको? साकिन हर्फ को कैसे पढ़ते हैं? तरीका क्या होता है कि साकिन हर्फ से पहले वाला जो हर्फ होता है उसकी जो भी हरकत हो, ज़बर हो, ज़ेर हो या पेश हो, तो उसके साथ मिलाकर साकिन हर्फ को पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ खुद से पढ़ा नहीं जाता। साकिन हर्फ के लिए ज़रूरी होता है कि उससे पहले कोई हर्फ हो और उस हर्फ पर भी कोई एराब हो। उस एराब के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो साकिन हर्फ की अदायगी हो जाएगी। ये समझ में आ गई आपको बात? अब वक्फ में क्या करना है? हम कुरान मजीद के किसी मकाम पर वक्फ करना चाह रहे हैं, रुकना चाह रहे हैं, और जिस मकाम पर रुकना चाह रहे हैं उसमें आखिरी हर्फ पर जज़म है। यानी कि जिस मकाम पर हम रुकना चाह रहे हैं, वक्फ करना चाह रहे हैं, वो आखिरी हर्फ क्या है? साकिन है, जज़म वाला है। आखिरी हर्फ क्या है? साकिन है, उसके ऊपर क्या है? जज़म है। अब क्या करेंगे? तो अब तवज्जो से सुने, जब हम ऐसे मकाम पर, ऐसे हर्फ और कलमे पर वक्फ कर रहे हैं जहाँ पर पहले से ही क्या है? जज़म है, तो वक्फ की हालत में भी वो जज़म वाला साकिन हर्फ वैसा ही पढ़ा जाएगा, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होगी। मुतारिक हर्फ होता है तो उसको साकिन कर देते हैं, सही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। जो कलिमा, जो हर्फ जज़म वाला था, मिलाकर पढ़ने की सूरत में जिस तरह पढ़ते थे, वक्फ की सूरत में भी उसको वैसे ही पढ़ेंगे। साकिन हर्फ पर वक्फ करने की सूरत में कोई तब्दीली नहीं करते। जैसे कि यहाँ देखें, सूरह मुद्दस्सिर की आयत नंबर 2 और आयत नंबर 3, आयत नंबर 4 और आयत नंबर 5, फिर आगे चलते हैं तो आयत नंबर 7। इन तमाम आयतों में आपको आखिरी हर्फ पर जज़म नजर आ रहा है। देखें, रा के ऊपर क्या है? जज़म। यहाँ रा पर क्या है? यहाँ पर रा पर, इधर, इधर। तो इन तमाम मकामात पर आखिरी हर्फ पहले से ही साकिन है, जज़म वाला है। तो जब हम वक्फ करेंगे तो वक्फ करने में इनके पढ़ने का कोई नया अंदाज नहीं होगा, वही तरीका होगा जो मिलाकर पढ़ने की सूरत में होता है। ये समझ में आ गई आपको? तो अल्लाह पाक हमें इन कवायद को समझने, इनके मुताबिक दुरुस्त अंदाज में कुरान मजीद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इन शॉर्ट, आज हमने उसूल ये समझा कि साकिन हर्फ पर जब वक्फ करते हैं तो कोई तब्दीली नहीं होती, साकिन हर्फ वैसे ही पढ़ा जाता है। बढ़ते अपने इस प्रोग्राम नूर वाली किताब के दूसरे सेगमेंट की जानिब बच्चों, जिसमें हम कुरान मजीद की मुख्तलिफ सूरतों और आयतों के फ़ज़ाइल जानते हैं। आज देखते हैं कि हमारे सेगमेंट में सूरत की फजीलत होगी या आयत की फजीलत होगी, और वो कौन सी आयत या सूरत है। सेगमेंट का नाम है सूरत और आयात के फ़ज़ाइल। सूरत और आयात के फ़ज़ाइल। कुरान मेरा नूर वाली किताब। जी, सूरत और आयात के फ़ज़ाइल। बच्चों, आज हम एक आयत मुबारका की फजीलत जानेंगे, और वो आयत मुबारका है सूरतुल अंबिया की। कौन सी सूरत की? सूरतुल अंबिया। सूरतुल अंबिया की एक आयत मुबारका की फजीलत जानेंगे। उस आयत का नंबर है 87, सही है, 87, 80 और 7। तो सूरतुल अंबिया की आयत नंबर
87 کے بارے میں جانیں گے، اور یہ جو آیت مبارکہ ہے بچوں اس کا ایک الگ سے نام بھی ہے۔ اس آیت کو کہتے ہیں آیت کریمہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اونچی آواز میں، آیت کریمہ۔ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، اس کی فضیلتیں بہت ساری ہیں، چند فضیلتیں سنتے ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جب دعا مانگی تو یہ کلمات کہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 ہے، ٹھیک ہے، اس کا جز ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بھی بیان کی گئی ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام نے عاجزی کا اظہار بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ بہرحال یہ مقدس کلمات ہیں جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 میں موجود ہیں، اور یہ مبارک دعا ایسی ہے کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جب یہ کلمات کہے تو اللہ پاک نے یونس علیہ السلام کو ان کلمات کی برکت سے مچھلی کے پیٹ سے رہائی عطا فرمائی، آپ مچھلی کی پیٹ سے باہر تشریف لائے، ٹھیک ہے۔ تو اب دوبارہ سنتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جب یہ دعا مانگی اور یہ کلمات کہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ کسی مقصد کے لیے دعا مانگے تو اللہ پاک اسے قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے دو باتیں ارشاد فرمائی کہ یہ وہ کلمات ہیں جن کو مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے کہا، اور پھر ان کلمات کی فضیلت بھی بتائی کہ اگر کوئی مسلمان کسی مقصد کے لیے، کسی جائز مقصد اور ارادے کے لیے ان کلمات کو کہے گا تو اللہ پاک اس شخص کی دعا کو کیا کرے گا؟ قبول کرے گا۔ کسی نیک مقصد کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں اور دعا میں ان کلمات کو ذکر کریں گے تو انشاءاللہ ان کلمات کی برکت سے ہماری وہ دعا کیا ہوگی؟ قبول ہوگی۔ تو جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ کسی مقصد کے لیے دعا مانگے تو اللہ پاک اسے یعنی اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ایک اور روایت سنتے ہیں، صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جب تم میں سے کسی شخص پر کوئی مصیبت یا دنیا کی بلاؤں میں سے کوئی بلا نازل ہو اور وہ اس کے ذریعے دعا کرے تو اس کی مصیبت و بلا دور ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کی گئی، کیوں نہیں؟ یعنی یا رسول اللہ ہمیں وہ کلمات بتائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ چیز حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ پاک ہمیں اس آیت کریمہ کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں اس آیت کے اس جز کا نام کیا ہے؟ آیت کریمہ۔ جب کہا جائے آیت کریمہ سنائیں، یہ آیت کریمہ کون سی ہے تو آپ یہی آیت پڑھیں گے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ پاک ہمیں ان کلمات کی برکت نصیب فرمائے۔ جب بھی مشکل پیش ہو اللہ پاک ہمیں اپنی بارگاہ میں دعا کرنے، دستے دعا دراز کرنے، اور اپنی دعاؤں میں اس آیت مبارکہ کو یعنی کہ آیت کریمہ کو بھی شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں کے ساتھ بڑے بھی کر سکتے ہیں، ہر مسلمان کو کرنے کا اختیار بھی ہے، ترغیب بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کی لاسٹ سیگمنٹ کا، جس میں آج ہم نے ایک ایکٹیویٹی کرنی ہے کوسچن آنسر پر مشتمل، سوالات اور جوابات۔ سوالات میری جانب سے ہوں گے، جوابات آپ کی جانب سے ہوں گے۔ 6 سوال ہوں گے اور 6 اس کے جواب ہوں گے۔ انداز بچوں یہ ہوگا کہ دونوں جانب سے ہم دائیں بائیں 4 بچے موجود ہیں تو دونوں طرف سے ہم ایک بچے کو سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ وہ دونوں بورڈ کی طرف آئیں گے ہمارے سیٹ پر، آپ دیکھیں 2 بورڈ رکھیں اور 2 ریڈ کلر کی باسکٹس بھی رکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں بورڈ پر آپ کو نمبر نظر آ رہے ہیں، 1 2 3 4 5 6 نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ اب ان کے آگے خالی جگہ ہے، خالی جگہ آپ نے پر کرنی ہے۔ وہ کس طرح؟ میں آپ سے 6 سوال کروں گا، سیم سوال ہوگا، دونوں بچوں نے سننا ہوگا، سوال سننے کے بعد سمجھ کر اس کا جواب تلاش کرنا ہوگا۔ تلاش کہاں سے کریں گے؟ دونوں بچوں کے سامنے ریڈ کلر کی باسکٹس موجود ہیں، ان دونوں باسکٹس میں رنگ برنگے کلرفل پیپر موجود ہیں۔ بچوں نے کرنا کیا ہے؟ ان پیپرز میں سے اپنے سوال کا جواب تلاش کرنا ہے۔ جس سوال کا جو جواب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے اس پیپر کو آپ سلیکٹ کریں گے اور سوال نمبر کے حساب سے آپ بورڈ پر کیا کرتے جائیں گے؟ پن کرتے جائیں گے۔ یہ کام بالکل خاموشی سے ہوگا،
ایک دوسرے سے پوچھنا بھی نہیں ہے، کسی کی سننی بھی نہیں ہے، اور ایک دوسرے کے بورڈ کو دیکھنا بھی نہیں ہے، خود کوشش کرنی ہے. دیکھیں گے کہ کون سا بچہ 6 کے 6 جوابات درست دیتا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم بعد میں چیک کریں گے، جس کا جواب درست ہوگا وہ آگے بڑھ جائے گا، اور اگر دونوں کا درست ہوگا تو دونوں آگے بڑھ جائیں گے. تو آپ لوگ تیار ہیں؟ اس مقابلے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ کون سلیکٹ ہوتا ہے. سیگمنٹ کا نام پہلے ہم بتاتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کو. سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ جواب ڈھونڈیں. کیا نام ہے؟ جواب ڈھونڈیں. قرآن میرا نور والی کتاب. جی، جواب ڈھونڈیں. دائیں جانب سے رائٹ سائڈ پر ٹیم اے ہے اور لیفٹ سائڈ پر کیا ہے؟ ٹیم بی. تو ٹیم اے سے کون آنا چاہے گا؟ 1 2 3 4 4 بچے اور صرف ایک نے ہاتھ کھڑا کیا، 2 ہاتھ کھڑے ہو گئے. لاسٹ میں جو بچے موجود ہیں اپنا نام بتائیں گے. محمد مبشر. محمد مبشر، ماشاءاللہ نام بڑا پیارا ہے. تو آپ آئیں گے، مقابلہ کریں گے؟ اگر جوابات نہ دے سکے تو کوشش کروں. ہارنے کی، جیتنے کی؟ جیتنے کی. جی، تو مائک رکھیں گے اور وہاں بورڈ کے پاس پہنچیں گے. جی، مبشر، محمد مبشر کے مقابلے میں لیفٹ سائڈ سے کون آنا چاہے گا؟ 4 بچے موجود ہیں. جی، لاسٹ میں جو بچے موجود ہیں اپنا نام بتائیں گے. محمد مدثر رضا اتاری. محمد مدثر رضا اتاری. یہاں مبشر ہیں اور یہاں کون ہے؟ مدثر ہیں. چلیں پہنچیں گے آپ بھی، ماشاءاللہ. جی، تو مقابلہ شروع کرتے ہیں. دونوں جانب بچے موجود ہیں. اس طرف کون ہے؟ مبشر، اور یہاں کون ہے؟ مدثر. بچوں، پہلا سوال آپ دونوں سے یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کتنی مساجد تعمیر ہوئیں؟ دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کتنی مسجدیں تعمیر ہوئیں؟ جی، دوسرا سوال یہ ہے، نماز کی 6 شرائط میں سے شروع کی 3 شرائط کون کون سی ہیں؟ نماز کی ٹوٹل کتنی شرائط ہے بچوں؟ 6 میں سے پہلی 3 شرائط کون کون سی ہیں وہ بتانی ہیں. جی، تیسرا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. یہ بھی بتائیے کہ ان 6 میں سے آخری 3 شرائط کون سی ہیں؟ نماز کی پہلی 3 شرائط آپ نے بتا دی. سوال نمبر 3 میں آپ نے بقیہ 3 بتانی ہیں. صحیح ہے؟ یعنی شرط نمبر 4، شرط نمبر 5 اور شرط نمبر 6. یہ شرائط میں سے آخری 3 شرائط کون کون سی ہیں یہ بتانی ہیں. چوتھا سوال یہ ہے کہ سورہ ضحیٰ کی پہلی آیت میں کس وقت کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہے؟ سورۃ الضحیٰ یہ 30ویں پارے میں ہے. اس کی پہلی آیت مبارکہ میں ایک وقت کی، ایک خاص وقت کی قسم ذکر فرمائی گئی ہے. وہ وقت کون سا ہے؟ جی، پانچواں سوال، کس نبی علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے؟ وہ اللہ پاک کے کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے؟ ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، اور اشارہ دے دیتا ہوں کہ ان کے نام سے منسوب پوری سورت بھی ہے. جی، چھٹا اور آخری سوال، فرشتوں کو کس نبی علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا؟ فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ نبی علیہ السلام کو سجدہ کریں. کون سے نبی؟ اچھا، سجدہ کون سا تھا؟ عبادت والا نہیں، تعظیم والا، سجدہ تعظیمی، جو پچھلی شریعتوں میں جائز تھا ہماری شریعت میں یہ بھی جائز نہیں ہے. نہ عبادت والا سجدہ کسی کو کیا جا سکتا ہے اللہ کے علاوہ، نہ ہی تعظیم والا سجدہ. تو وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کو سجدہ کرنے کا کہا گیا فرشتوں سے؟ ماشاءاللہ، دونوں جانب جوابات دیے جا چکے. اب چیک کریں گے کہ دونوں کے جواب درست ہیں یا درست نہیں ہیں. مبشر بیٹا آپ اس طرف آئیں گے، آپ بھی تھوڑا سا اس طرف ہو جائیں گے. جی، دونوں جانب 6 جوابات موجود ہیں. دیکھتے ہیں کہ کس نے غلطی کی ہے اور کس نے نہیں کی. تو پہلے سوال کا جواب ہم دیکھتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کتنی مساجد تعمیر ہوئیں؟ تو کتنی مساجد تعمیر ہوئیں؟ 4000. جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 4000 مسجدیں بنی ہیں تو کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہوں گے؟ یہ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ مسجد نئی کب بنائی جاتی ہے؟ ضرورت پڑتی ہے. تو جب 4000 مسجدیں بنی ہیں تو آپ ذرا امیجن کریں کہ صحابہ کرام کے دور میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے. تو دونوں طرف جواب آیا ہے 4000. ان دونوں کا جواب درست ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ نماز کی 6 شرائط میں سے پہلی 3 شرائط بتائیں. تو پہلی 3 شرائط کیا ہیں؟ طہارت، ستر عورت اور استقبال قبلہ. دونوں جانب جواب درست ہو چکا ہے. جواب درست ہے.
جی نماز کی 6 شرائط میں سے آخری 3 شرائط کون سی ہیں؟ تو بچوں آخری 3 شرائط کون سی ہیں؟ وقت، نیت، تکبیر تحریمہ. یہاں بھی جواب وقت، نیت، تکبیر تحریمہ. وقت، نیت، تکبیر تحریمہ، دونوں جانب جواب کیا ہے؟ درست ہے. اور ملا کے اب 6 شرائط کو ہم پڑھتے ہیں. طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ. اللہ پاک ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دونوں جانب ماشاءاللہ جواب درست ہو چکا. چوتھا سوال بچوں یہ تھا کہ سورہ ضحیٰ کی پہلی آیت میں کس وقت کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہے؟ تو چاشت کے وقت کی. سہانا وقت ہوتا ہے چاشت کا وقت، جب سورج نکل جاتا ہے، خوب روشن ہو جاتا ہے. تو یہاں جواب آیا چاشت کے وقت کی قسم. یہاں انہوں نے کہا آیت نمبر 196، یہاں ان سے مسٹیک ہوئی ہے. تو یہاں مبشر بھائی سے غلطی ہو گئی ہے اور ہمارے مدثر بھائی کا جواب درست ہے. جی پانچواں سوال یہ تھا کہ کس نبی علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے؟ تو وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کتابوں میں موجود ہے. آپ سیرت الانبیاء قبلہ مفتی قاسم اتاری صاحب کی کتاب ہے، اس میں آپ اس کا جواب اور اس کی وجہ پڑھ سکتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کیوں کہا جاتا ہے. تو دونوں جانب نوح علیہ السلام آیا، ان دونوں کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. آخری سوال یہ تھا کہ فرشتوں کو کس نبی علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، سجدہ تعظیمی کرنے کا حکم دیا گیا؟ تو وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں. دونوں جانب جواب دونوں جانب جواب تو درست ہے، لیکن ہمارے مبشر بھائی سے سوال نمبر 4 میں مسٹیک ہوئی ہے، لہٰذا آج کے مقابلے میں آگے بڑھ گئے ہمارے مدثر بھائی. اللہ پاک دونوں کو برکت نصیب فرمائے. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ آج کا مقابلہ اور آج کا یہ ایپیسوڈ بھی مکمل ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں لے کر پیارے پیارے بچوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. اللہ پاک ہمیں قرآن مجید سے محبت رکھنے، اس کی تلاوت کرنے، اس کے علوم کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل